بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی محترم، پیارے اور قابل احترام ناظرین، کیا آپ بھی اپنی زندگی کی پریشانیوں، بے سکونی، قرض کے بوجھ، رزق کی تنگی، بیماریوں، بے خوابی یا بار بار ملنے والی ناکامیوں سے سخت پریشان ہیں؟ کیا آپ کا دل بھی سکون کی تلاش میں تڑپ رہا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے محض چند منٹ کے اندر کیے جانے والے صرف 3 مسنون اعمال آپ کی زندگی کے تمام دکھوں کو خوشیوں میں اور تمام تنگیوں کو رزق کی فراوانی میں بدلنے کا کتنا بڑا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ سونے سے پہلے ایک ایسی نادانستہ غلطی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم رحمتوں، فرشتوں کی حفاظت اور بخشش کی دعاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں؟ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو کوئی عام ویڈیو نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک ایک سیکنڈ کو توجہ سے سنیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری عمل وہ راز ہے جس کے بغیر پہلے 2 اعمال کا اثر بھی پورا نہیں ہو پاتا۔ اگر آپ نے وہ مس کر دیا تو شاید آپ اس عظیم برکت کو حاصل نہ کر سکیں۔ رات کا وقت کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا۔ اسلام میں رات کے ان آخری لمحات کو ایک عجیب روحانی خصوصیت حاصل ہے۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ، دنیا کی شور و گل اور بکھیروں کے بعد جب انسان اپنے بستر پر لیٹتا ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے خالق و مالک کے سب سے قریب ہو سکتا ہے۔ رات کا سکون، تنہائی اور سونے سے پہلے کے چند منٹ دعا، سچی توبہ اور رب ذوالجلال سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق دوبارہ جوڑنے کا زرین اور بہترین موقع ہوتے ہیں۔ جو ہی انسان بستر پر جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اسے دنیا کی فکروں میں الجھاتا ہے تاکہ وہ بغیر ذکر الہی کے سو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت سے محروم ہو جائے۔ لیکن جو مومن سونے سے پہلے کے اس وقت کی قدر کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی رات کو بھی عبادت بنا دیتا ہے اور اس کے آنے والے دن کے تمام حالات کو سنوار دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ان 3 نبوی اعمال کی طرف جو آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ پہلا عمل، وضو کر کے سونا اور مسنون اذکار و سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان پاک صاف ہو کر وضو کر کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے بستر کے پاس رات گزارتا ہے۔ وہ بندہ رات کو جب بھی کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، اپنے اس بندے کو معاف فرما دے کیونکہ یہ پاکی کی حالت میں سویا تھا۔ سبحان اللہ! ذرا سوچئے کہ آپ سو رہے ہوتے ہیں اور عرش کا فرشتہ رات بھر آپ کے لیے حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ وضو کے بعد سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا ایک ایسا عظیم ترین عمل ہے جو آپ کو شیطان کے ہر شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ وہ عظیم الشان آیت یہ ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس پر گراہ نہیں گزرتی، اور وہی بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح یہ ہے کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت، اس کے قائم بذات ہونے اور اس کی بے مثال قدرت کا عظیم الشان بیان ہے۔ جب آپ اس کا اقرار کر کے سوتے ہیں تو کائنات کا مالک خود آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے معوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص یہ ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ سورۃ الفلق یہ ہے: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور سورۃ الناس یہ ہے: قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ: آپ کہہ دیجئے میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کے، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر رات سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاتے، پھر ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور اپنے ہاتھوں کو جسم مبارک کے جتنے حصے پر ممکن ہوتا پھیرتے۔ ابتدا سر، چہرے اور جسم کے اگلے حصے سے کرتے، اور آپ ایسا 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ کلام الہی وہ معجزاتی ڈھال ہے جو آپ کو نظر بد، جادو، حاسدوں کے شر اور رات کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ ذرا سوچئے، جو انسان اس نبوی حلیے اور قرآنی حصار میں سوئے گا، دنیا کی کون سی طاقت اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ لیکن ٹھہریے، یہ تو صرف پہلا عمل تھا۔ دوسرا عمل تو وہ ہے جو آپ کے گناہوں کے پہاڑ کو منٹوں میں راکھ بنا سکتا ہے، اور جس کے بغیر گناہوں کی بھاری رنگت انسانوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دیتی۔ اس لیے دل کو تھام کر سنیے۔ دوسرا عمل ہے سچے دل سے توبہ و استغفار کرنا، اور اپنے دل کو تمام انسانوں کے بغض، کینے، حسد اور نفرت سے یکسر پاک کر کے سونا۔ ہم دن بھر نہ جانے کتنی معصیتیں، زبان کی غلطیاں، آنکھوں کی خیانتیں اور دل کی بیماریاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر رات کو ہم اسی حالت میں سو جائیں اور خدا نخواستہ
وہی رات ہماری زندگی کی آخری رات بن جائے تو سوچئے ہمارا رب کے سامنے کیا حشر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلاح یا پا جاؤ۔ اس آیت کی تشریح یہ ہے کہ فلاح اور کامیابی کی پہلی شرط ہی اپنے گناہوں کا اعتراف اور رب کی بارگاہ میں جھک جانا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ رزق کی تنگی کو دور کرنے اور زندگی میں برکت لانے کا سب سے بڑا مجرب نسخہ ہے۔ سنن ابو داود کی صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر غم و پریشانی کو دور فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے، آپ کا قرض، آپ کا رزق کا مسئلہ، آپ کی بیماری، سب کا حل اس استغفار میں چھپا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری سب سے اہم بات حقوق العباد اور دل کی صفائی ہے۔ رات کو بستر پر جاتے ہی اپنے دل کا جائزہ لے، اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کسی نے آپ کی غیبت کی ہے یا آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اسے معاف کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ذرا سلف صالحین کا طرز عمل دیکھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور کا ایک ایمان افروز واقعہ جلیل القدر صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ملتا ہے، جن کی تواضع اور خشیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ رات کو جب سونے لگتے تو اپنے دل کو ہر قسم کے کینے سے پاک فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اتنی زاری و گریہ زاری کرتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آبرو سے تر ہو جاتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے اس حال میں نہ ملے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برا جذبہ ہو۔ سبحان اللہ! کیا جذبہ تھا ہمارے اسلاف کا! جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں تو عرش والا رب آپ کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس تیسرے عمل کی طرف جسے اکثر لوگ جلدی میں بھول جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہی وہ اصل راز ہے جو پہلے دو اعمال کی روح ہے اور اسی کے ذریعے انسان کے تقدیر کے بند دروازے کھولتے ہیں، اس لیے اسے بہت دھیان سے سنیے۔ تیسرا عمل ہے اللہ تبارک و تعالی پر مکمل توکل، رات کی مسنون التجا و دعا، اپنی تمام ضروریات کو رب کے سامنے رکھ دینا اور آئندہ دن کے لیے نیک نیت کرنا۔ جب آپ سونے لگیں تو اپنے تمام کیسز، تمام پریشانیاں، اپنی بیماریاں، اپنی قرض کی تحریریں، اپنے بچوں کی مستقبل کی فکریں، سب کی سب اپنے رب کی عدالت میں سپرد کر دیں۔ اپنے دل سے کہیں کہ اے میرے دل اب سو جاؤ، کیونکہ جس کے سپرد تو نے اپنے معاملے کیے ہیں وہ نہ کبھی سوتا ہے اور نہ کبھی اونگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ عظیم دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے۔ آپ فرماتے تھے اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کیا،
اپنا معاملہ تیرے حوالے کیا اور اپنا رخ تیری طرف موڑ لیا۔ میں نے تیرے دامن میں پناہ لی، تیری رغبت اور تیرے ڈر کے ساتھ۔ تیرے سوا نہ کوئی پناہ دے گا اور نہ کوئی نجات کی جگہ مگر تیری ہی بارگاہ۔ ذرا الفاظ کے مفہوم پر غور کریں۔ جب بندہ یہ کہہ کر سو جاتا ہے کہ اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے تمام معاملات کی کفالت خود فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے سے پہلے اپنے والدین، اپنی زوجہ، بچوں، تمام بیماروں اور پوری امت مسلمہ کے لیے رو رو کر دعائیں کرے، ان کے لیے خیر و عافیت کی دعا کرے اور دل میں یہ پکا عزم اور نیت کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کل کی صبح زندگی عطا کی تو میں اس کا سچا بندہ بن کر رہوں گا، فجر کی نماز وقت پر پڑھوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے استعمال کروں گا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ اگر آپ کا ہر دن ان 3 اعمال یعنی باوضو ہو کر قرآنی حصار میں سونا، توبہ و معافی کے ساتھ دل کو شیشے کی طرح صاف کرنا اور رب کے سامنے توکل کی دعا مانگ کر سونے پر ختم ہو، تو کیا آپ کی زندگی میں بے سکونی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی راتوں کو نور سے بھر دے گا، فرشتے آپ کی پہرے داری کریں گے اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو ایک نئی امید، ایک نئی توانائی اور رب کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں نہایت عاجزی، رقت اور رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ آپ سب دل سے آمین کہیے۔ اے ہمارے غفور الرحیم پروردگار، اے دو جہانوں کے مالک، اے بے کسوں کے سہارے، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار اور سیاہ کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر و باطن، جانے انجانے گناہوں کو اپنے محض کرم سے معاف فرما دے۔ اے باری تعالی، ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، بغض، نفرت اور غرور کو نکال کر صاف اور شفاف بنا دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں کامل اور عاجل شفائے کلی عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کے رزق میں بے پناہ وسعت اور برکت عطا فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ ان کی عمروں میں صحت میں برکت دے اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اے اللہ، تمام امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرما، پریشان حال مسلمانوں کی تنگیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی تمام رسوائیوں سے بچا، مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر و ایمان عطا فرما اور بروز قیامت بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے محترم ناظرین، اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو اور آپ کی روح کو بیدار کیا ہو تو اس خیر کے پیغام کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ ایسی ہی ایمان افروز اور ہدایت بخش ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔